السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز سامعین کرام، آج کی اس کلپ میں ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ عنوان ہے نجاست کے احکام۔ جی ہاں، آج کی اس کلپ میں انشاءاللہ نجاست اور اس کی قسموں کو احکام بیان کیا جائے گا، تو امید ہے کہ آپ حضرات آخر تک بغور سماعت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نجاست اور اس کی قسموں کی تعریف سمجھ لینی چاہیے تاکہ اس کے احکام سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو نجاست کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو، اور اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی نجاست دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک نجاست حقیقی، نمبر دو نجاست حکمی۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو صورتیں نکلتی ہیں۔ تو ان دونوں میں سے پہلے ہم نجاست حکمی اور اس کی قسموں کو احکام بیان کریں گے۔ تو پہلا نجاست حکمی کی تعریف سمجھ لیجئے کہ نجاست حکمی کہتے ہیں کہ جن صورتوں میں ہم شریعت کے حکم کی بنا پر ناپاک ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، گو بظاہر وہ ناپاکی نظر نہیں آتی ہیں، اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ بآسانی یوں سمجھیں کہ جو نجاست ظاہری طور پر نظر نہیں آتی ہو لیکن شریعت نے اس پر ناپاک ہونے کا حکم لگایا، وہ نجاست حکمی ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حدث اصغر، نمبر دو حدث اکبر۔ تو نمبر ایک حدث اصغر کہتے ہیں نواقض وضو پیش آ جانے کی وجہ سے اعضائے وضو کا ناپاک ہو جانا، جیسے پیشاب، پیخانے سے فارغ ہونا یا ریح کا نکل جانا وغیرہ، جیسا کہ وضو کے مسائل ہمارے مفتی رشید احمد صاحب بیان کر رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو نمبر دو حدث اکبر، نواقض غسل پیش آ جانے کی وجہ سے پورے جسم کا ناپاک ہو جانا، اس کو حدث اکبر کہیں گے، جیسے منی نکلے، حیض آئے یا نفاس آئے وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ بندہ نے اس سے پہلے غسل کے بیان میں تفصیلاً روشنی ڈال دی ہے، آپ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نجاست حکمی اور اس کی قسموں کی تعریف احکام بیان ہو گیا۔ تو اب آتے ہیں نجاست حقیقی کی طرف۔ تو پہلے تعریف سمجھ لیجئے۔ تو نجاست حقیقی کہتے ہیں جو نجاست ظاہری طور پر نظر آتی ہو۔ حکمی تھا جو نجاست ظاہری طور پر نظر نہیں آتی ہے، لیکن حقیقی ہے جو نجاست ظاہری طور پر نظر آتی ہوں، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک نجاست غلیظہ، نمبر دو نجاست خفیفہ۔ تو نجاست غلیظہ کہتے ہیں جو ناپاکی سخت ہو، جو ناپاکی زیادہ ہو، جیسے خون، پیشاب، شراب، مردار کا گوشت اور اس کی کھال، اور غیر حلال جانوروں کا پیشاب، اور کتے کی لید، اور درندوں کا پائخانہ اور اس کا لعاب، اور مرغی اور بطخ اور مرغابی کی بیٹ، اور بدن انسانی سے جس کا نکلنا ناقض وضو ہے، یہ تمام چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ جسم میں یا کپڑے میں لگ جائے، اگر وہ 1 درہم کی مقدار سے کم ہو تو معاف ہے، اس کے ساتھ آپ نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دھو لینا بہتر ہے۔ اگر 1 درہم یا اس سے زیادہ بدن یا کسی کپڑے میں لگ جائے تو معاف نہیں، دھونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نماز وغیرہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو 1 درہم کی مقدار کیا ہے، ساتھ ساتھ اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ تو فرماتے ہیں 1 درہم سے مراد اس کی مقدار یہ ہے کہ بڑا درہم مراد ہے، جو 1 مثقال یعنی 20 قیراط کا ہو۔ بآسانی یوں سمجھیں، 1 درہم انگلیوں کے جوڑ کے حصے کو الگ کرنے کے بعد ہتھیلی کا حصہ
گویا کہ ہتھیلی کی گہرائی والا حصہ مراد ہے، تو یہ 1 درہم کی مقدار ہے۔ اگر اس سے کم نجاست لگی ہو تو معاف، اگر اس سے زیادہ لگی ہو تو معاف نہیں ہے۔ تو یہ نجاست غلیظہ ہوا۔ نمبر 2 نجاست خفیفہ، اور نجاست خفیفہ کہتے ہیں جو نجاست ہلکی ہو، زیادہ ناپاکی نہ ہو، جیسے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہو اس کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب، اور حرام پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ 1/4 بدن یا کپڑے میں لگ جائے تو معاف ہے، اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر 1/4 سے زیادہ لگا ہو تو معاف نہیں ہے، دھونا ضروری ہے، پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو 1/4 سے کیا مراد ہے، کتنا مراد ہے، اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ تو اس سلسلے میں 1/4 کے سلسلے میں کافی اختلاف ہے اور مختلف اقوال بھی منقول ہیں، لیکن زیادہ راجح اور مفتہ بھی قول یہ ہے کہ جسم یا کپڑے کے جس عضو میں نجاست لگی ہو اس کا 1/4، جیسے آستین میں لگی ہو تو آستین کا 1/4، دامن میں لگی ہو تو دامن کا 1/4 مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے مشائخ حنفیہ اس کے قائل ہیں، اور فقہ کی مشہور ایک کتاب تبیین الحقائق میں اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ تو یہ آج کا عنوان ہوا نجاست اور اس کی قسم احکام جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اسی کے متعلق ایک کے بعد دیگر ویڈیو کے اندر انشاءاللہ مزید تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔